الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ محترم معزز سامعین، قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت والے دن بہت سارے امور پیش آنے والے ہیں۔ لوگوں کا قبروں سے اٹھایا جانا، میدان محشر میں جمع ہونا اور وہاں لوگوں کا حساب و کتاب، پھر ترازو میزان کا قائم ہونا، اس میں انسانوں کو، نیکیوں کو، برائیوں کو، اعمال نامے کو جو تولا جائے گا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی طرح آگے اور جو مرحلے پیش آنے والے ہیں پلسرات وغیرہ کے، الغرض جب ہم ایمان بالیوم الآخر کہتے ہیں تو مرنے کے بعد سے آگے کے جتنے سارے مراحل اللہ کے کلام پاک قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے بڑا اہم مرحلہ میزان، ترازو کا قائم ہونا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت میں اس کی وضاحت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ اور اس ترازو کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 اور اسی طرح سے سورہ زلزال میں کہ جس کا نیکیوں کا پنڈا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اسی کو کامیابی ملے گی، اور جس کا نیکیوں کا پنڈا ہلکا، اور دوسرا پنڈا کون سا؟ برائیوں کا۔ جس کے نیکیوں کا پنڈا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پنڈا بھاری ہو جائے گا، اللہ اسی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، تو وہ بڑے ہی خسارے اور گھاٹے میں ہوگا۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن میزان کا قائم ہونا یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیکیوں کے پنڈے بھاری ہو گئے وہی ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامرانی کو پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کے پنڈے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ کیوں گھاٹے میں ڈال دیا؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہم مسلمان بھی اس پر غور کریں کہ کہیں اس جرم میں ہم بھی تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کے پنڈے ہلکے ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میزان کے بارے میں ہم سب کا ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے۔ میزان قیامت کے دن کا ترازو،
اس کی اور تفصیلات ہم تھوڑا آگے جانیں گے، لیکن ذرا یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، میزان میں تولا جانا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اس سلسلے میں آتی ہیں، لیکن آئیے فی الوقت میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھتا ہوں۔ ایک سنن ابی داؤد میں بھی ہے یہ حدیث، اور دوسری کتابوں میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے کے لیے جب اپنے بستر پر جاتے تو جو دعائیں پڑھا کرتے ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے، لیکن کسی قدر افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر سونے کے اذکار میں یہ دعا ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، وضعت جنبی، سونے کے لیے میں نے اپنے پہلو کو لٹا دیا، میں ایک پہلو لیٹ گیا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے۔ واخسأ شیطانی، میرا جو شیطان مجھے برائیوں پر اکساتا ہے، مجھے نیکیوں سے پیچھے کرتا ہے، اس کو دھتکار دے۔ وفک رہانی، میرے اوپر جو بوجھ ہیں ان سب سے تو مجھے چھٹکارا عطا کر دے۔ وثقل میزانی، اور میرے ترازو کو تو بھاری کر دے، وزنی بنا دے، ثقیل کر دے۔ وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے ملے اعلیٰ میں سے بنا دے، یعنی وہ تیرے جو قریب ترین بندے ہیں ان خوش نصیب قریب ترین مقرب ترین جو بندے ہیں ان میں سے مجھے بھی بنا دے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا دنیا آخرت کی بہت ساری، دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کو جمع کی ہوئی، اسے پڑھنے کا برابر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے، اسے یاد کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ اس کو پڑھنا، پڑھنے کی تعلیم دینا، یہ میزان کے بارے میں ہر مسلمان ہر دن کم سے کم اپنے بستر پر جانے سے پہلے ذرا سوچے، غور و فکر کرے، دن بھر کا وہ اپنا جائزہ لے کہ وہ دن بھر میں اپنے میزان کو بھاری کرنے کی فکر کرتا رہا یا اس کو ہلکا کرنے کے کام اس سے ہو گئے۔ دوسری حدیث جس سے میزان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی، جن کی زندگی نیکیوں میں گزری، ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ بھی ہے۔ حسنہ کیا چیز ہے؟ جنت۔ اور زیادہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نورانی چہرے کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو نیکیوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کو، جو نیکیوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔
ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، اور ان کے چہروں پر اس دن کوئی سیاہی اور کسی طرح کی کوئی ذلت نہیں چھائی رہے گی، بلکہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں والے ہیں اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کے اس مبارک نورانی چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد فوراً فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد نادا منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ ان لکم موعدا عند اللہ یرید ان ینجزکم، یرید ان ینجزکم، اے جنتیوں بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جو اسے آج تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ فیقولون، تب جنتی کہیں گے، ذرا غور فرمائیے اب آگے کیا کہیں گے جنتی؟ ما ھذا، کیا ہے وہ وعدہ؟ آخر کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں کمی کی ہے؟ کتنی ساری نعمتوں سے اس نے نوازا، اب ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الم یثقل اللہ موازیننا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں کیا؟ وَيُبَيِّضُ وُجُوهَنَا، کیا اس نے ہمارے چہروں کو اجلے اور سفید نہیں بنائے؟ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِينَا مِنَ النَّارِ، اور کیا اس نے ہمیں جنتوں میں داخل کر کے جہنم سے نجات عطا نہیں کی؟ اور کیا ہے اس سے بڑی نعمت؟ تو پھر آگے حدیث لمبی ہے وہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے متعلق، لیکن یہاں غور کیجئے، جنت والے سب سے پہلے آخرت کے مراحل میں جو کچھ انہیں کامیابیاں ملی ہیں ان میں کس چیز کو ذکر کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں؟ تو درمیان میں جب پوچھو تو جواب دیجیے، پتا چلے کہ ہاں الحمدللہ جسم و جان کے ساتھ حاضر ہے، جسم یہاں جان کہیں اور نہیں۔ تو جنتی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ترازو کو بھاری کیا، ہمارے میزان کو ثقیل اور وزنی بنایا، ہمارے چہروں کو سفید کیا اور ہمیں جنتوں میں داخل کیا۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی، اور کون سی ایسی نعمت ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا؟ تو میرے بھائیوں، ان دو حدیثوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ سننا چاہیں تو تیسری حدیث بھی بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ جب اللہ رب العالمین ترازو کو قائم کیا اور فرشتوں سے کہا اس کو دیکھنے کے لیے، کون فرشتے؟ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے فوری اسے نافذ کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے کہا کہ اس میزان کو، ترازو کو دیکھنے کے لیے، تو فرشتوں نے دیکھا، گھبرا گئے، پوچھا اللہ اس میں کیا تولے گا، کس کو تولے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا میری مخلوقات میں سے جس کو چاہوں میں تولوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے کما حق ہو تیری عبادت نہیں کی۔ یہ وہ فرشتے جن سے کبھی نافرمانی نہیں ہوئی، ترازو میں ان کے اعمال، ترازو میں اعمال کا تولا جانا، اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جن کو تولے گا اس کا ذکر سنا تو گھبرا گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر دن بستر پر جانے سے پہلے بسم اللہ، ہاں 2 مرتبہ سن چکے ہیں نا،
वदाअतु जंबी अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ंबी वग़्सक़ शैतानी वफ़ुक्क रिहानी वथक़्क़िल मीज़ानी वजअलनी फ़िन्नदिय्यिल अअला। ये दुआ पढ़ना चाहिए हर दिन अपने बिस्तर पर जाने से पहले, मीज़ान के बारे में एक फ़िक्र करके कि दिन भर हमने मीज़ान को भारी करने वाले अमाल किए या हल्के करने वाले अमाल किए, इसका हमें जायज़ा लेना चाहिए और इन अहादीस के ज़रिए उसकी अहमियत को समझना चाहिए। लेकिन आइए मेरे भाइयों, चंद एक और ज़रूरी बातें सुनकर हम आगे बढ़ते हैं कि ये तराजू जैसे बाज़ गुमराह फ़िरक़े गुमराही में पड़ गए, उस तरह से हम ना पड़े। बाज़ ने कहा कि ये कोई हकीकत नहीं है, गलत बात है। तराजू उसकी हकीकत है, उसके पन्ने हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में कुरान मजीद में आयतें उतारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत सारी अहादीस इस सिलसिले में है, नमूने के तौर पर चंद हमने आपके सामने रखी, लेकिन इस हदीस को जरूर हम सुनते चलें कि इसकी हकीकत को माने बगैर, इस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान दुरुस्त और सही नहीं होगा। उस पर ईमान लाने के लिए उसके बारे में जितनी चीजें बताई गई हैं, बस उतनी चीजों को समझकर हम ईमान ले आए, बाकी किसी शैतानी वसवसे में ना पड़े और किसी तरह के शक व शुबा में भी ना पड़े, इसलिए कि ये गैबी उमूर में से है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं है, गैबी उमूर में से है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आती है, इमाम बैहक़ी ने सुनन में जिक्र किया और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीहुल जामे में उसको जिक्र फरमाया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान ले आओ। आमतौर पर 6 तो हम सुनते हैं ना, उसमें से एक 5वां आखिरत पर ईमान में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कुछ देर पहले आपने सुना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो सुनन बैहक़ी में है, उसमें क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर एक मरतबा जिक्र करता हूं, गौर फरमाइए। ये 4 चीजों का जिक्र हुआ कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, ये 4 चीजों का जिक्र आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तुमिन बिल जन्नति वन नार वल मीज़ान। ईमान ये भी जरूरी है कि तुम जन्नत, जहन्नम और मीज़ान पर भी ईमान ले आओ। व तुमिन बिल बअथ बअदल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर भी ईमान ले आओ। व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के अच्छे और बुरे पर भी ईमान ले आओ। आमतौर पर 6 हम सुनते रहते हैं, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर। लेकिन आखिरत पर ईमान लाने में और कई सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत, जहन्नम और मीज़ान, इन तीनों का बड़ी अहमियत के साथ, खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया। किसी को भी गुंजाइश नहीं कि तराजू की हकीकत का इनकार करे, या ये गुंजाइश नहीं कि तराजू पता नहीं कैसी होगी, आमाल, नमाज, रोजे, ज़कात, हज, माँ बाप की खिदमत वगैरह, ये सब तो कोई जौहर नहीं है, कोई चीज की शक्ल में नहीं है कि लाकर उसे तराजू में यूं रखा जाए। इस तरह की गलत फहमियों में भी हमें नहीं पड़ना है। आज से 60-70 साल पहले किसी के दिमाग में ये बात आ सकती थी कि हवा, ये आंखों से नजर आती है, हमें आती है, उसे पकड़ा भी जा सकता है, उसे तोला भी जा सकता है, उसका वजन भी किया जा सकता है। ये किसी की समझ में बात आ सकती थी, लेकिन आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? टायरों में और दूसरी चीजों में कितनी हवा है उसके अंदर, ये सब चीजों का नाप वगैरह होता है कि नहीं होता है?
اس کے بھی مقاصد، اس کے بھی آلے تولنے وغیرہ کے لیے گئے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال بس۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا فوراً اس پر ایمان لے آئے، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ سائنس سے مجھے اگر پروف ملے تو میرا ایمان اور بڑھے گا، نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو پھر مجھے یقین ہوگا۔ یہ سب تو ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ ترازو جو قائم ہوگا اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک گھبراہٹ اور ہمارے اندر ایک اس کو بھاری کرنے کی ہمیشہ ایک تڑپ ہوتی رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے جس میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے کچھ مختصر کر کے بیان کرتے ہیں، صرف اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک آدمی کو لے آئے گا، حاضر کیا جائے گا اللہ عز و جل کے سامنے، اور اس آدمی کے گناہوں کے دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہ صحیح حدیث، 99 دفتر ہوں گے اس کے۔ کتنے؟ 99 دفتر، اللہ اکبر۔ اور ایک دفتر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اتنا لمبا دفتر، اور ایسے 99 دفتر ہوں گے، اور سارے کے سارے کس سے بھرے پڑے ہیں؟ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، بتا کیا تیرے اعمال لکھنے والے جو میرے فرشتے ہیں انہوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہے جو تو نے نہ کیا ہو؟ وہ کہے گا ایسی کوئی بات نہیں، اور کرام الکاتبین نے بھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ جب وہ اتنے سارے دفتروں کو دیکھے گا، سب گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، تو شاید اپنی اسے کوئی نیکی بھی یاد نہیں آئے گی، کہے گا مجھے تو کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین کہے گا تیرے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیرے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، آجا میزان کے پاس تو حاضر ہو جا۔ وہ کہے گا اب میں کیا منہ لے کر حاضر ہو جاؤں، اپنی زبان میں نہیں، لیکن اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور ادھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے 99 یہ دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، پھر ایک پرزہ لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا اپنے دل میں اتنے سارے دفتروں کے سامنے یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ اللہ کہے گا اس کو ادھر دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جب اس کو رکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ کا پرزہ لکھا ہوا ہے وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیچے کو جھک جائے گا، اور یہ سارے 99 دفتروں والا جو پلڑا ہے وہ اڑ جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ صرف ہماری کم عقلی میں سمجھ میں آنے کے لیے ایک عموماً عادت پڑی ہوئی ہے، نکال دیتے ہیں، ورنہ آخرت کا جو میزان ہے وہ ہمارے دو ہاتھوں کی طرح سے نہیں، نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال یہاں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسماء و صفات میں، غیبی امور کے بارے میں، ان چیزوں میں علماء کا
हमारे सलफ़ सालिहीन का एक अक़ीदा ये भी है कि हम खुसूसन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिफ़ात को बयान करते हुए कोई तशबीह ना दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से यूं देता है, जैसे बाज़ दफ़ा तक़रीर करते हुए कोई कहता है, अपने हाथों को फैलाते हुए मना करते हैं, इस तरह से तशबीह ना दी जाए, बात दूसरी तरफ ना जाए। तब भी के लिए हमने उसकी अहमियत के लिए बतला दी। बात कहाँ की हमारी? मीज़ान तो पूरा आज का टॉपिक ही चल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का वो पुर्जा जिस पंडे में रखा है वो नीचे को झुक जाएगा, और 99 दफ्तर जिस पंडे में रखे हुए हैं गुनाहों के वो ऊपर को हो जाएगा। आगे हदीस में आता है कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज भारी नहीं हो सकती। तो इस हदीस से बताना क्या है कि तराजू के कितने पंडे हैं? 2 पंडे हैं तराजू के। ये इस हदीस से बताना अहम मकसूद है। लेकिन कोई गलत फहमी में ना पड़े, कोई गलत फहमी में ना पड़े कि हाँ मैं तो 1,121 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, वो आयत करीमा की विर्द तो हमारी नानी अम्मा लगा के भी हमारे लिए सदक़े में छोड़ गई थी, वो तो हम कुरान खानी के लिए मदरसे के बच्चों को बुला के वो ला इलाहा इल्लल्लाह की रट्टी लगवा देंगे, वो खानी करवा देंगे। ये इस तरह के सारे चक्कर कुछ काम नहीं आएंगे। और गुनाह के इतने सारे दफ्तरों के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो गया। हम तो मुसलमान वैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही हैं, तो हमारे लिए कोई गुनाह भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसी गलतफहमी में ना रहें। एक आदमी को बुलाया जाएगा, उसके साथ ये मुआमला होगा, किसको पता है कि वो एक आदमी कौन है? पता है कुछ? मोमिन तो वो होता है, जैसे सही बुखारी में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन वो होता है उससे कोई छोटा सा गुनाह भी सरजद होता है तो वो ऐसे समझता है जैसे वो किसी चट्टान के बाजू में थोड़ा सा कुछ आराम करने या साया पाकर जरा कुछ 2 निवाले लेने के लिए बैठा है, और डर बराबर लगा हुआ है कि कहीं वो ऊपर न गिर जाए और हलाक व बर्बाद ना हो जाए। ये मोमिन का डर और खौफ होता है। उसके मुकाबले में मुनाफिक होता है, मैंने कह रहा हूँ, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कह रहे हैं, सही बुखारी के अंदर जिक्र है, मुनाफिक वो होता है गुनाह पर गुनाह उससे सरजद होते हैं, वो उनको ऐसे ही समझता है जैसे मक्खियां बैठी और कभी इधर हाथ चला कभी इधर हाथ चला लिया। इस सिलसिले में मेरे भाइयों बातें तो बहुत सारी हैं और इंशाअल्लाह कुछ दिन तक ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ये तराजू जिसके कितने पलड़े हैं? 2 पलड़े। अल्लाह अकबर, कितने बड़े हैं वो पलड़े, किसी की अक्ल उसका इहाता नहीं कर सकती, किसी की अक्ल उसका इहाता नहीं कर सकती। सही हदीस में है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सहीहा में जिक्र फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी वफात से पहले अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 चीजों की वसीयत करता हूं और 2 चीजों से मैं तुम्हें रोकता हूं। जरा गौर से सुनिए, इस हदीस के अंदर हमारे लिए ये 2 वसीयतें और 2 मनहिया, इनमें हमारे लिए भी बड़े फायदे हैं। और समझने की बात इसके अंदर खास तौर पर क्या है कि अंदाजा लगाएं कि वो पलड़े कितने बड़े होंगे, कितने भारी होंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं 2 चीजों की वसीयत करता हूं, 2 चीजों का हुक्म देता हूं और 2 चीजों से तुम्हें रोकता हूं। पहली चीज जिसका हुक्म देता हूं वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद पर कायम रहना, शिर्क और उसके शाइबे से बिल्कुल बचते रहना। क्यों? फ़इन्न समावाति अस्सबअ वल अर्दीन अस्सबअ लौ वुदिअत फी किफ़्फ़ा व वुदिअत ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़ा रजहत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर 7 आसमानों को 7 जमीनों को एक पलड़े में रखा जाए
اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. تو اس سے کم 2 فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ایک، کتنا بڑا وہ ترازو کا پلڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس میں سما سکتے ہیں. اور یہیں پر توحید کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے میرے بھائیوں. شرک سے بچنے کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے. اگر شرک سے نہ بچیں، توحید پر قائم نہ رہے تو بہت بڑا خطرہ ہمارے سامنے ہے. پھر دوسری وصیت فرمائی، دوسرا حکم دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے کہتے رہو. کیا کہتے رہو؟ کتنی بار؟ ہاں، کثرت کے ساتھ 100 مرتبہ کہنے کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے. اس کی ایک فضیلت موجود ہے. 100 مرتبہ کہیں گے. صحیح مسلم شریف کے اندر 2 فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. ایک ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے. اور دوسری فضیلت، اس دن اس سے بڑھ کر افضل شخص کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اتنی بار یا اس سے زیادہ بار کہا ہوگا. اور صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ 2 منٹ میں آپ 100 مرتبہ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہو. آج اللہ اکبر ہم اس کو کتنا بھولے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں اس کائنات کے ہر مخلوق کی یہ نماز ہے، دعا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ فإنها صلاة الخلائق كلها وترزق به الخلائق. سارے مخلوقات کی جو عبادت ہے، ان کی جو عبادت، ان کی جو نماز، ان کی جو دعا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور آج ہم مسلمان کہلانے والے کتنا اس کو کم کہتے رہتے ہیں. اس بات کی تصدیق سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد نہ بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو، اس کی حمد کو، اس کی ذکر و دعا، اس کی عبادت اور کو تم سمجھ نہیں سکتے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم بکثرت یہ کہتے رہو، اس کے ذریعے روزی بھی ملتی ہے. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں، صبح کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں. صبح پوری گلی امتی فی بکورہا، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے. اس وقت کو سارے خیر و برکتوں والے کام چھوڑ کر بستر کو آباد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری دنیا برباد ہو رہی ہوتی ہے، ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں. پھر آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْهَاكَ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، روکتا ہوں شرک سے اور کبر سے، تکبر سے اور شرک سے. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جہاں یہ کچھ فائدے کی باتیں ہمیں ملیں، وہیں اصل مقصود بتانا جو موضوع سے متعلق بات تھی کہ ترازو کے پلڑے کیا ہے؟ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے. کسی کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن اس ترازو کی ایک عجیب، انتہائی عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود 7 آسمان 7 زمینوں کو تولنے کی طاقت اور صلاحیت اور وسعت ہونے کے باوجود چھوٹی سے چھوٹی سی چیز کو بھی توڑ دے گا. چھوٹے سے مطلب کتنا ہو سکتا؟ ذرہ، اور ذرے سے بھی چھوٹی چیز. اللہ اکبر. قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. سورہ انبیاء کی آیت سے بھی
یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہو، اتینا بہا، ہم اس کو حاضر کریں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ان کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کتنا عجیب ہے۔ کارگو کرنے جاتے ہیں آپ لوگ، سامان تلواتے ہیں، 50 کلو ہوا، 100 کلو ہوا، اس میں 1 گرام 2 گرام تول سکتے ہیں، سمجھ میں آئے گا؟ اب وہی آپ سونے کی دکان میں جاتے ہیں، وہ گلاس کے اندر میں رکھا ہوا ہوتا ہے ترازو، ہے نا؟ کیوں؟ کہ کہیں ہوا بھی ہلکی سی فین کی لگے گی تو کہیں اس کا وزن میں فرق نہ آ جائے۔ دنیا کے ترازوؤں میں چھوٹی سی چھوٹی طرح چیز کو تولنا ہے تو اس کو کتنی حفاظت کے ساتھ، کیسا کہ کہیں ہوا کا جھونکا آئے اور اس کے وزن کو کہیں بڑھا دے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اور ادھر بڑے سے بڑے ترازو ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز تولی نہ جائے۔ لیکن قیامت کے اس ترازو کی، قیامت کے دن کی اس ترازو کی بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی وسعت والی ہونے کے باوجود ذرہ ذرے سے چھوٹی سی چیزوں کو بھی وہ تول سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ اللہ کا قائم کیا ہوا ترازو ہے نا، اس کے اندر اور ایک عجیب قدرت اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ وہ کیا؟ انسان کے اندر کتنا ایمان ہے اس کو بھی تو دے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه ليأتي الرجل السمين العظيم، قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے بھاری بھرکم شخص کو لایا جائے گا، لا يزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ جسم کے اعتبار سے بہت موٹا ہے، بہت بھاری ہے، لیکن اس میں ایمان نہیں ہے، اس لیے اس ترازو میں اس کو رکھا جائے گا تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف کی وہ آیت تلاوت فرمائی فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور وہی ایک اور حدیث، کتنی تعجب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ پہ چڑھتے ہیں، وہ بھی دبلے پتلے اور ان سے بھی زیادہ، ان کی جو پنڈلیاں ہیں بڑی ہی باریک، بہت نازک تھیں، ہوا کا جھونکا آیا، نیچے صحابہ اکرام ان کو چڑھے ہوئے دیکھے، ہوا کے جھونکے میں وہ تھر تھرا رہے تھے، ہل رہے تھے، ذرا ہنسی آ جاتی ہے، صحابہ کو ہنسی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں ہنسایا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی باریک سی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آئی۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن مسعود کی یہ پنڈلی قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے۔ اندازہ لگائیں، سمجھ میں آ رہی ہے نیکی کی فضیلت، ایمان کی اہمیت۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن سے بڑا شغف ان کو تھا، قرآن سے بڑا گہرا تعلق ان کا تھا، اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ پنڈلی قیامت کے دن ترازو میں اتنا زیادہ وزن ہو۔ باتیں اور بھی ہیں، اللہ کی توفیق ہوگی تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے یہ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میزان کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میزان کی حقیقت سے مطلب جو آخر میں کچھ چیزیں بیان ہوئی کہ اس میں توحید کا، ایمان کا، سنت کا، نیکیوں کا جو وزن ہوگا، اس لیے
اپنے جسم کو ہینڈسم بنانے، خوبصورت بنانے، اچھی اچھی مرغن غذائیں کھا کے کھلا کے اپنے جسم کو صحت مند بنانے، ایک سے ایک یوگا کر کے ایکسرسائز کر کے اور فٹنس، باڈی فٹ اور کیا کیا نت نئے ورزش کے ایکسرسائز کے آلات وغیرہ کے ذریعے باڈی بلڈر وغیرہ بننے، یہ سب ایک وقت کے لیے کچھ دیر کے لیے فائدے مند ہوں گے. ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، انکار نہیں کر رہے ہیں، بس توجہ دلانا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنے ایمان، اپنے نیک عمل کی، اپنے روح کی غذا کی فکر کریں جو ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی دینے والا اور قیامت کے دن ترازو میں وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.